لیکن مریم اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ گھر کا ماحول ایک دم کشیدہ ہو گیا تھا۔ گھر کا ماحول اس وقت کشیدہ ہو گیا تھا جب نانی کے ایک فیصلے نے مریم اور حمزہ کو مشکل میں ڈال دیا۔ مریم جسے وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور نانی کی ضد اپنی جگہ اٹل تھی۔ اچانک مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے واقعی میں نہیں پتا تھا یہ حمزہ بھائی کی۔ نانی نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، یا تو یہ یا میں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حمزہ غصے سے بے حال۔ حمزہ کے غصے سے پورا گھر ہل گیا۔ سیڑھیوں پر اس کے تیز تیز قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سانس پھولائے مریم کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، تم کتنی بری ہو مریم، میں ذرا بھی احساس نہیں۔ کم سے کم ان بے دمانوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ میں صبح سے پورے محلے میں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ کٹو ہے، میری سب سے پرانی دوست، جب میں چھوٹا تھا نا تب سے میرے ساتھ ہے۔ مریم سہم کر پیچھے ہو گئے۔ اس نے ڈر کے مارے بلی کو اور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں ہی پھنس گئے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور نانی باہر نکل آئیں۔ وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے اور تکلیف سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے سائمہ کی طرف دیکھ کر شکایت بھرے لہجے میں کہا، دیکھا سائمہ، میں نے کہا تھا نا مجھے جانوروں سے الرجی ہے، اب دیکھو میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری حالت خراب ہو جائے گی۔ سائمہ گھبرا گئی، نانی کے پاس گئیں، انہیں پانی پلایا اور پھر انہوں نے حمزہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ چلائے مت، اور مریم سے کہا، بیٹا نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بلی کو فی الحال باہر رکھ دو۔ لیکن مریم اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ گھر کا ماحول ایک دم کشیدہ ہو گیا۔ ہوا میں صرف نانی کی کھانسی اور کٹو کی دبی دبی میاؤں میاؤں کی آواز تھی۔ اچانک مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے واقعی میں نہیں پتا تھا یہ حمزہ بھائی کی بلی ہے۔ کل رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، میں چھت پر گئی تو دیکھا یہ گیٹ کے باہر بھیگی ہوئی کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ اگر میں اسے اندر نہ لاتی تو یہ سردی سے مر جاتی۔ یہ سن کر حمزہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کا غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے اور نرمی سے مریم کے ہاتھ سے بلی لے لی۔ اس نے کٹو کے زخمی پاؤں پر ہاتھ پھیرا اور دھیمی آواز میں کہا، شکر ہے تمہیں مل گئی۔ مگر نانی کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور دو ٹوک انداز میں بولی، میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ بلی، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب تم لوگ فیصلہ کر لو۔ یہ کہہ کر وہ تو اندر چلی گئیں۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سائمہ نے بے بسی سے حمزہ کو دیکھا۔ مریم نے ہمت کر کے ہاتھ جوڑے، نانی جان پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن کیا ہم کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکال سکتے؟ یہ معصوم ہے، اسے باہر سڑک پر چھوڑنا ظلم ہوگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حمزہ بولا، اس کی آواز اب نرم تھی، نانی جان غصہ نہ کریں، ہمارے پاس حل ہے، ہم اوپر والا اسٹور روم صاف کروا دیتے ہیں، وہاں کھڑکی بھی ہے اور دھوپ بھی آتی ہے، کٹو وہیں رہے گی، اور میں کل ہی آپ کو شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ الرجی کی نئی دوا بھی آ گئی ہے۔ نانی نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت تقریباً رات کے 11 بجے حمزہ چھت پر گیا۔ اس نے پرانے اسٹور کو صاف کیا، جھاڑ جھنکار کو صاف کیا، پرانا کمبل بچھایا، پانی اور دودھ کا پیالہ رکھا۔ کٹو سے قدموں میں لوٹ رہی تھی، تبھی پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی۔ مریم کھڑی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، سوری حمزہ بھائی، میں نے جان بوجھ کر کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ حمزہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، سوری مت کہو، مریم نے تو آج ایک جان بچا کر بہت بڑا کام کیا ہے، شکریہ۔ ہاں، آئندہ اگر کوئی بلی ملے تو پہلے مجھے بتانا۔ دونوں خاموشی سے کٹو کو کچھ دیر کھیلتے دیکھتے رہے۔ اس رات کے بعد گھر کا ماحول بھی بدل گیا۔ نانی نے بھی دیکھا 2 دن کے بعد کہ کٹو کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اسے کٹو بیٹا کہنے لگی، اور مریم نے تو اس دن کے بعد سے اس رشتے سے یہ سیکھا کہ ضد سے نہیں بلکہ بہت ساری باتیں بات چیت سے اور محبت سے نبھائی جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی انا اور اپنی ضد کو آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بڑوں سے پیار محبت سے بات کر کے بھی ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں ضرور مینشن کیجیے۔